صلی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ ہو جائے گا. صلوات سارے صلوات. اس جلیلۃ القدر مجلس ذکر میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب کہیں بھی صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں یا مجلس اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً ہوتی ہے. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے میرا خیال آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آپ جتنے بھائی موجود ہیں مالک آپ سب کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائیں. مالک میرے بھائیوں کے نواز شاہ جی کے عمران کے آصف کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. میرے برادر بابا جی اجاز شاہ جی کو مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے. جس جوان سال مرحوم کے بلندی درجات کے لیے یہ سالانہ مجلس ہوتی ہے سید معذب حسین شاہ جی اور ان کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں. مالکین حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں. علی بیٹا علیل ہے آپ دعا فرمائیں. مالک انہیں شفا کلی عطا فرمائیں. میرے بھائی مومن بیٹھے میں یہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کا مجھے حکم دے رہے ہیں. دعا کیجئے اس بی بی کی دولت کا صدقہ جس کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے. مالک میرا بھائی بیٹا ہمارا بے روزگار ہے. مالک اسے باعزت روزگار عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اور ولی الامر ولی نصر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. آپ اگر مہربانی کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن سارے ساتھ جی بسم اللہ. شرازی میرے بھائی ہیں جی مالک ان کی دعائیں مستجاب. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وقت محدود ہے اور تذکرہ لا محدود ہے. جی بسم اللہ. میرے بھائی موجود ہیں میرے بھائی چودھری ممتاز صاحب. مالک ان کے بھی رزق میں برکت دے. انہیں بچوں کی خوشیاں اللہ نصیب فرمائے. جی بسم اللہ سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. میں کیونکہ یہاں پہ کیمرہ موجود ہوتا ہے نا جی تو پھر بات ایک چک تک نہیں رہتی. لہٰذا میں ایک آپ صلوات کی عبادت فرما لیں میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی. جی ماشاء اللہ اجازت ہے جی. یہ ہم سیدوں کی قسمت کچھ ایسی ہے کہ ہمارے جو بالکل قریب بیٹھتے ہیں نا وہ بے نیاز ہی ہوتے ہیں. آپ جی ہیں. میں آپ سے نا جب آپ تشریف لائے تو میں ایک بات کہنے لگا تھا. احتراماً میں رک گیا کہ بھائی بیٹھ لیں تو پھر بات کیجیے. شمسی پیر میں یہ گزارش ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی, محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا.
آپ جی ہیں سر؟ سارے اہل اسلام موجود ہیں، چک مسلمانوں کا ہے، پنڈ مسلمانوں کا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ملک بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کے، ضلع بھی مسلمانوں کے، آبادیاں بھی مسلمانوں کی. مسلمانوں تمہارے چک میں تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے اور آپ شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتے ہیں. لہذا میری گزارش ہے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، لمحوں کا یقین کوئی نہیں. ہاں جہاں تک غلط فہمیوں کا تعلق ہے میں وہ بھی دور کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں. شرازی پیر مجھے، جوہر صاحب، ممتاز بھائی، مجھے سارے مجمع کی ایک لمحہ تائید کی ضرورت ہے. آپ چپ رہیں گے تو میرا خیال بات واضح نہیں ہو سکے گی. میں پورے عزادار مجمع کی تائید سے کہہ رہا ہوں توحید پہ ہمارا ایمان ہے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. وہ ذات لا رہے بے عیب، بے مثل بے مثال، بے جسم بے نظیر. لیکن بندے توحید کو فرنٹ پہ کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا بات. میں نے کیا کہا ہے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے. ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ یہ ایک ایسی تکنیک ہے کہ اکثر بندے اس معاملے کی باریکی کو نہیں سمجھتے. او جی ہم تو جی بس اللہ، صرف اللہ جی، باقی کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں ہے؟ لیکن اگر صرف اللہ ہے، میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرام سعودیہ سے چلا، مسلط ہماری یونیورسٹیوں تک میں ہو گیا کہ جی میری طرف نہیں، میں خود منع کر رہا ہوں، میں خود روک رہا ہوں. تسی سویر دے اچھا ساؤنڈ سن سن کے عادی ہو گئے. میرا خیال ہے آج کے دن کا میں واحد بندہ ہوں جس نے ساؤنڈ والے سے کہا ہے ذرا مت تھمکا، وگرنہ جو بھی ممبر پہ آتا ہے وہ ساؤنڈ والے میری مدد کری. کوئی اپنا آل نبی کا اتنا قیمتی ذکر مسلط نہ کرو. جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. لہذا میں بڑی پیار اور محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر ایک بندہ طلبہ و طالبات کو کہتا ہے نہیں جی ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سیانہ مجمع میرے سامنے ہے، بندے کو اپنی بات پہ پہرا دینا چاہیے. اگر اللہ کافی ہے نا پھر اپنا پریکٹیکل صحیح کرنا پڑے گا جناب کو. آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. اگر واقعی اللہ کافی ہے تو جب آذان دینے لگتے ہو وہ 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان یہیں پہ ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. میرے خیال ہے میری بات آپ تک پہنچ نہیں رہی. بھائی اصول آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نوازش شاہ جی نے فیتا مار کے بندے بٹھائے ہوئے کہ نعرہ حیدری کہنے والے بس اگلے 2-2 فٹ کے ایریا میں بیٹھے. مہربانی سر. لیکن آپ خود بھی میرا خیال ہے میری بات کی تائید فرمائیں گے. میرے بھائی نے مہربانی کی 2 جگہ سے نعرہ حیدری کی آواز آئی، لیکن میں قسمیہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں سارے بندیاں تو آڈے چوں یا علی نہیں آئے.
آپ کو اگر زحمت ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں. کچھ بندے تو یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آکھ لے اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہ. مہربانی سر سارے بھائی آپ متوجہ ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ اگر اللہ تو اذان ویسے بھی کسی بھی مذہب میں اذان واجب نہیں ہے. آپ چھپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. اگر اذان واجب ہوتی اس چک کا کیا نمبر ہے جی 49 نہیں سارا ایڈریس سنا دوستو 49 جی. اگر یہ 49 چک میں واپڈا کی مہربانی سے سپیکر بند ہو لائٹ ہی نہ ہو یو پی ایس بھی نہ ہو چک کے اذان نہ ہوئے تو چک کر لے ایک دوجے نے مبارکاں دے آج نماز تو چھٹی ہے. میرے خیال بات میں سمجھا نہیں سکتا. اذان نہ بھی ہو نماز پھر بھی واجب ہے. تو اذان پھر کیا ہے سر جی صدا بلاوا عبادت کی نماز کی اطلاع کا نام اذان ہے. تو جب صرف نماز کی اطلاع دینی ہے تو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے تو پھر اللہ تک رہنا چاہیے. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ وہ بندے ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے ہم ان سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے تھے. حضرت صاحبان گرامی قدر اگر اللہ واقعی صرف اللہ ہی ہے تو اذان اللہ تک رکھو. نماز تو کم از کم اللہ تک ہونی چاہیے. جب اللہ کی ذاتی شاجی عبادت ہے تو پھر نماز میں صرف اللہ اللہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے بڑے جید مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا ایاکا نعبدو اللہ عمران خان کو زندگی دے اس آیت یاد کرا دیتی. اور بندے بابا ماشاءاللہ بڑے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. بندے اس بات پہ رک جاتے ہیں عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تو اس سے مانگ. تو پھر یہ آل محمد کہاں گئے یہ یا علی مدد کہاں گیا جب آپ واضح کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں. تو جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر ہر اوکھے ویلے اللہ کو بلانا چاہیے. میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. صحت کو طبیعت بہتر نہیں تھی لیکن گھر ہے میرا حاضری ضروری تھی. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا یہی مطلب ہے کہ صرف اللہ تو پھر ایاکا نستعین کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط اللہ میں سیدھا راستہ دکھا صراط اللہ زینہ انعمت علیہم اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے. یہ عبادت اللہ کی ہے اس میں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں آپ صاحبان یہ میں کوئی اپنی گفتگو مسلط نہیں کر رہا ہوں. باجی اگر دیکھیں اگر کیا یار کچھ بھی نہیں ہے جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر اپنا ہر معاملہ اللہ سے کرو. مصلی پہ کھڑے ہو کے کہو اللہ میں صرف تیرے ہیں اور ہمیں اپنا راستہ دکھا. ہے کو مسلمان اس ملک میں جو شعیب اللہ سے اللہ کہنا پڑتا ہے راستہ ان لوگوں کا دکھا. قرآن میرے سر پہ رکھو. میں حلفاً قسم کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. ادھے سے زیادہ مجمع پریشان ہے. رضوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے.
سارے نام ہی سمجھو تے خیر ہے. میرا گھر ہے سید ریاض حسین رضوی میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں. فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں. رسول اللہ کے بیٹوں کے مذہب پہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. شاہ صاحب میرے ذہن میں کسی مذہب سے ہو یار اور نفرت بنتی ہی نہیں. ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں, مجلس والے دن بندے چک کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ اور اللہ کرے میرے ملک میں الیکشن ہوتے ہی رہیں, انج دے نہیں. ویسے ایک فائدہ الیکشن کا ہے کہ مذہبی نفرتیں کم ہو جاتی. ممتاز بھائی آپ گواہی دیں گے, جن بندوں کو ہماری چھتوں پہ مولا غازی کا عالم زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا, اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتے ہیں ووٹ سانو دیا جائے, اسی کو کوڑے پاک دے منکر. تو یار حد ہو گئی ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, نفرت والی بات ہی نہیں ہے, آپ تشریف تو لائیں. اور میں دوسری یہ غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں. اکثر جگہوں پہ میں کہہ رہا ہوں بندے اس لیے مجلسوں میں نہیں آتے. مجھے یاد ہے میں نے کافی سال پہلے یہ میاں ممتاز صاحب کا ادھر ہے جی نیکو کا, وہاں میں نے محرم پڑھا تھا. تو جی محرم کے بعد مجھے بہاڑی سے ایک بندے کی کال آئی. وہ مذہبی تعصب و زمانے میں بڑا وہ کافر رولے. تو اس نے مجھے فون کیا, کہنے لگا جی آپ نے جس خوبصورت انداز میں ذکر کیا, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مجلس بیٹھ کے سنیں, لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ. لہٰذا میں تب سے, بزرگ بھائی میرے بیٹھے ہوئے, میں تب سے کہتا پھر رہا ہوں مسلمانوں جس مذہب پہ ہونا ایسا کوشش کرو. ہمارا نیا بندہ شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں, اسی اگلے سنبھالتے پھرنے. جس فقہ پہ ہو, میں کوئی بیٹھک میں باتیں شمسی پیر کر رہا ہوں, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دین پہ ہو, جس مذہب پہ ہو, جس فقہ پہ ہو, اسی پہ رہو. لیکن اپنے ڈیروں میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو, جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں آپ میرا خیال ہے میں سمجھا ہی نہیں سکا. پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی. میں جو کہنے لگا ہوں میری تیسری دفعہ اپیل ہے, مذہب مسلک اپنے رکھو, اپنے مسلکوں کے ذمہ دار علماء سے پوچھ کے صرف ہمیں اتنا بتا دو وہ نعمتوں والی فیملی کون. اس میں اس میں بھائی جی تلخی یا غصے والی تو بات ہی نہیں ہے, صرف اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں بتائیں وہ نعمتوں. مجھے یاد ہے میرا بیسیکلی تعلق کیونکہ گجرانوالہ سے ہے, پھر وہ بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے آئے. گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے, تو ہے بیٹھے میں صرف اللہ, فقط اللہ بس. وہاں میں نے یہ بات کی تو کہنے لگے رضوی صاحب یہ نماز تو میں ریگولر پڑھتا ہوں
لیکن اس آیت کے بارے میں خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کچھ لوگوں کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے. شاہ جی آپ بتا سکتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا جی آپ اپنے مسلک کے دانشوروں سے پوچھیں. کہنے لگے جی وہ شاید نہ بتائیں. تو میں نے کہا آپ کی نماز خود بتا رہی ہے کہ وہ نعمتوں والے. کہنے لگا ہماری نماز میں نعمتوں والوں کا ذکر موجود ہے. میں نے کہا بیٹا سلام پھیرنے سے پہلے التحیات پڑھنے، سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے. کہنے لگا جی وہ تو واضح حکم ہے کہ اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ درود کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہمیں یاد ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا بتا دیں. کہنے لگا جی اللہم صلی علی محمد و نہیں میں سرکاری درود کی بات کروں و علی ہاں پریشان تو نہیں ہو رہا و علی آل محمد. میں نے کہا بیٹا یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا؟ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید. ترجمہ آپ کو یاد ہے جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل. کما صلیتا جس طرح یا جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. یعنی مسلمان بھائی خود اقرار کر رہے ہیں کہ درود یا حضور کی آل پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ابراہیم مہمان نواز نبی تھا. مہمان نواز بندوں کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے ہیں، ناواقف بندے بھی آ جائیں تو انہیں بھی منجی ٹوٹ کر مل جاتا ہے. اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. مجھے نہیں اندازہ آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نماز کہہ رہی، یہ درود ابراہیمی کہہ رہا ہے کہ درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے جی بسم اللہ ابراہیم کی آل پہ بھیجا. تشریف رکھیں جی جناب غلام عباس چپا صاحب جی میرے بات تشریف فرما ہو گئے. بس ہمیں جلدی بات ہم مکمل کرتے ہیں. مجھے ناظم ممبر کا نہیں پتہ، جپا صاحب کا اعلان اس نے کرنا تھا لیکن میں تقریر روک کے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد غلام عباس جپا پڑھیں گے. ابھی پڑھیں گے، این ممکن ہے یہیں پہ ممبر میں دے دوں ان کو. تو اگر 2-4 منٹ میں لیتا ہوں تو میرے بعد انہوں نے پڑھنے. آپ کہیں گے یار ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. رضوی صاحب نے اپنی تقریر روک کے کہا میرے بعد جپا صاحب پڑھیں گے میرے بعد. اور میری مجبوری ہے کیونکہ میں خود بھی شیعہ ہوں، مسلک آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے. کیا کہنے آپ جی ہیں سر؟ آپ جی ہیں سر؟ اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کر لوں سر کا؟ اب ہو سکتا ہے میں نے جو مہربانی سے راضی بھائی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے جی ریاض رضوی صاحب نے جی ویسے تو جی بڑی اعتدال کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور جی انہوں نے جی جناب وہ نواز شاہ جی لوگوں کی سالانہ مجلس میں جی مائک پہ کہا ہے کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور بھائی درود خیر ہے تو میں نہ کہوں؟ تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے مطلب ہمیں روند کے گزرنا چاہتے ہو، یہ تیرے ڈرامے نہیں چلیں گے.
ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. تم نے ہر موڑ پہ چالاکیاں کرنا سیکھے. برادریوں میں بھی جپا صاحب کچھ بندے تگڑے ہوتے ہیں, کچھ ماڑے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں والی برادری میں ہم کوئی چوک ہی ماڑے ہیں. جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ لگا کے مطمئن ہو جاتے. ہر دور میں ایک الزام ہے جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا. اسمبلیوں تک میں مولوی کرلاتے پھرے ہیں پچھلی حکومت میں, نگران دور میں, اور اس سے پہلے والے دور حکومت میں بھی. ہم شیعہ تیری نظر میں ماڑے ہوں گے, لیکن یہ کرم اللہ کا یہ صرف ہم پہ ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. میرے خیال ہے میری بات آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے. معاملہ رہ گیا بیٹا, مزید کو کم کر جا. معاملہ رہ گیا صحابہ کا. شاہ جی میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں, ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, لیکن جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی کاری نہیں سکا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, دلیل میں بالکل جلدی دو چار باتیں کر رہا ہوں. یہ عزت یہ عزت ہے حضور کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. تائید کرو میری یار, میری تائید فرمایا. مہربانی سر, ہمارا ذہن اجازت ہی نہیں دیتا. بات میں تھوڑی باریک شعیب کرنے لگا ہوں. جپا صاحب پتہ نہیں بندے کہاں تک سمجھتے ہیں, وضاحت کر نہیں سکتا. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے, آپ پہ ہی سمجھنا جی. لیکن بات گہری ہے. کبھی کبھی ہم سے پوچھو یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں آج بتا رہا ہوں, ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. کہاں ہے آپ مجھے میرا خیال دھیان ہی نہیں دے رہے. جو مہربانی سر, وقت نہیں ہے, زحمت فرما. جو مسلمان, میری طرف دیکھو, مہمان میرے بھائی بیٹھتے رہیں گے, آپ دھیان رکھیں. وہ جو مولانا, اسلامی مولانا مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول کا نام لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت وی آئی پی صحابی, بڑے معتبر صحابی. جب وہ کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق اور بعد میں کہتے ہیں رضی اللہ, تو بہت اچھی بات ہے. رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. ہم تو صحابہ سے اتنے مخلص ہیں کہ ہم نے صحابہ والا رضی اللہ کا ٹائٹل ہم نے اہل بیت کو بھی نہیں دیا. یہ ہمارا خلوص ہے, یہ ہمارا بیٹا, یہ ہمارا خلوص ہے. لہذا جب ایک مولانا اللہ کے گھر میں خطاب کرتے ہوئے, جمعہ پڑھاتے ہوئے کہتا ہے صحابی رسول کا نام مبارک لیتا ہے اور کہتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہی مولانا 7-8 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی. وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے چلو مرضی کے رضی اللہ ہی بچا لو. میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر میں اپنے بھائی جپا صاحب کو دینا. وضاحت تھوڑے ٹائم میں ہو نہیں سکتی, مولوی تے تھوڑا ٹائم جوڑ کوئی نہیں, لیکن کیونکہ افطار کا پروگرام ہے. اچھا یہ بھی ایک تسلی رکھے, جو میرے ملک میں سسٹم ہے نا, افطاری کے ٹائم موٹر سائیکل والا سائیکل کو مار رہا ہے, سائیکل والا ریلی کو مار, ہر بندہ پریشان ہے کہیں میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے. میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں بیٹا, روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا, روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ. مہربانی جی سر, مطلب ہاں واقعی اگر کوئی بندہ کہے جی رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور بھائی بات سنو, جب افطاری کا ٹائم ہو جائے نا تو تیرے منہ میں سموسہ نہ بھی جائے نا, جب وہ ٹائم افطار کا ہو جاتا ہے تو پھر روزہ افطار ہو جاتا ہے.
مجمع میں سے کچھ بندے تھے جی میرے لیے پریشان ہیں، میرا کوئی لین دین دا رہا اور فریش چہروں سے یہ باتیں کہیں بھی کام آ سکتی ہیں. مہربانی سر پتہ کیا کہیں گے، پتہ کیا کہیں گے جی وہ ریاض رضوی نے جناب وہ مجلس میں ساؤنڈ پہ کیمرے کے سامنے کہا کہ افطاری کا ٹائم ہو جائے کچھ نہ بھی کھاؤ روزہ افطار ہو جائے. یہ شیعہ نویاں گلاں اور جب کھائیں کچھ نہ تو روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ممتاز جب کھائے ہی نہ تو روزہ افطار کیسے ہوتا ہے؟ روزہ افطار مجھے نہیں پتا، وہاڑی بہت کم آئے ہوں میں. ہمارے علاقوں میں جب صاحب آپ گواہی شاید دے دیں بندے کئی ملتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے صحت دی ہے میرا کل بھی یہ ٹھہرا سی. اب یہ بچے تو نہیں سمجھیں گے نا تے بزرگ ہوں جی چپ ہو گئے. خیر تواڈے ساریاں چوں وڈا تے میں ہی ہاں تسی تے 21 سال بھی نہیں ٹپے. اوہ اٹھ پہرا نہیں سمجھتے آپ؟ اٹھ پہرا روزہ پنجاب میں اسے کہتے ہیں جہاں بندہ سحری نہ اٹھے سحری نہ کھائے. علماء کرام کہتے ہیں ڈبل ثواب ہے. تیرے بھی کیا کہنے، جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ مطلب کیا ہے یار؟ لہذا یہاں لیا بعد میں سر جی روک لو. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اب شعبہ کے بار کے ہم پہلے بھی خادم تھے، ہم آج بھی دعا گو ہیں، لیکن خدا را چالاکیاں جو ہیں نا ہم یہ تمہاری برداشت نہیں کریں گے. آپ قومی صوبائی اسمبلی میں جائیں یا سینٹ میں جائیں، آپ جہاں چاہتے ہیں ہم دستخط کر دیتے ہیں، لیکن عزت ہم سے صحابیوں کی کرواؤ. صحابیت کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنا. اچھا سوشل میڈیا پہ بس بات آخری کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ شاید جو ریلیٹڈ دوست ہیں بلکہ شاید آپ تو زیادہ، اب حالات ایسے ہیں کہ اسلامی ملک ہے پاکستان اور بندے اسلامی گیٹ اپ میں یزید کا دفاع کرتے ہیں. ہاں سر اگر کوئی آپ میں سے بندہ کہہ رضوی صاحب وہ رہنے کو میں کیوں رہنے دوں بھائی، ہم بچوں کو کلیئر نہ کر. یزید اور دلیل پتہ کیا دیتے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ جی ابن زیاد جو تھا نا کوفے کا گورنر، اس نے کو آرڈر جنگ کے دیے تھے. یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں. میں نے جب ایسا بڑا محسوس کیا کہ یہ جو بندے کہہ گئے ہوں جو مولوی یزید کی وکالت کرتے ہیں، بھئی عام لوگ تو نہیں ہے نا، وہ علماء ہیں. وہ جب یزید کی وکالت کرتے ہیں میں نے بڑا سوچا کہ نہ تو یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہے، پھر یہ یزید کا دفاع کیوں کرتے؟ اگر یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو بہنوں کے رشتے گھروں سے باہر کیوں ڈھونڈنے جاتے؟ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکے. اس کا مطلب ہے یہ جتنے یزید کا دفاع کرنے والے ہیں نا یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے، یزید کے منشور سے متفق نہیں ہے. لیکن میں سوچتا رہ گیا، اللہ کرے آپ بھی میرے ساتھ سوچنا شروع کر دیں کہ جب یہ یزید کا پروگرام قبول نہیں کرتے پھر یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں. چلیں ایک لمحہ میں بالکل بس 2 منٹ باقی رہ گئے. 3 سال یزید نے کل 3 سال حکومت کی ہے. میں معذرت چاہ رہا ہوں سوزی نال نہیں آ سکے، نال ہی ٹھنڈے ہو جائیں. اور یہ باتیں میری جان جی بسم اللہ سید جلدی ذرا جلدی ملازم شیعہ دا شیعہ قاتل حسین دے نہیں تو فتوے ساڑے تے لیندہ کیوں ہے اور کوڑیا سواری جائیدی رسول بنیا تو گھوڑا ہوندہ رکے گا. جی بسم اللہ یا علیہ لو پیر صاحب تو سندے وارہ پڑھ لے سبحان اللہ. بس میں بات روک رہا ہوں بیٹا، یہ باتیں کہیں بھی آپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اگر آپ نے کلمہ سوچ. یزید نے کل 3 سال کتنے سال؟ 3 سال. میرا خیال ہے چاہی دی بھی اینی سی
سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک. 1 سال میں واقعہ کربلا، 1 سال میں بیت اللہ کا خلاف جلایا گیا، 3 سال میں مدینہ رسول کو لوٹا گیا. واقعہ ہررا، آپ گوگل، مولانا گوگل، بلکہ ہر شے آپ کو مل جائے گی، مولویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. مدینہ، قبر نبی کے ساتھ فوجوں نے اپنے گھوڑے باندھے، وہیں پہ غلاظتیں پڑھی تھی. اور جو مدینہ میں جو انہوں نے کیا، یزید کے حکم پہ، آل محمد کے مذہب کا یہ جو دائرہ ہے نا ممبر والا، تہذیب اجازت نہیں دیتی کیا ممبر پہ بیان کریں کہ ان فوجوں نے مدینہ میں کیا کیا. ایک میں فقرہ کہہ رہا ہوں، پہلے عزادار سے لے کے آخری بندے تک آپ متوجہ ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یزید اگر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی مصائب بہت کمال پڑھتے ہیں، میں ٹائم دے رہا ہوں. یہیں پہ میں بات روک کے پھر وہی فقرہ دہرا رہا ہوں. جب یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے تو دفاع کیوں کرتے ہیں؟ میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. یہ یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ الیکشن نہ گزرا ہوتا نا تے گل دا سواد ہی نہیں سی آنا. دے رہا ہوں میں ممبر، لیکن میں تو انہوں آکھیا سواد میں آج تک اللہ لے رہے. یزید کے جب پروگرام سے اتفاق یہ نہیں کرتے تو اسے بچاتے کیوں ہیں؟ اللہ کرے الیکشن تازہ تازہ ہے، آپ مزہ لے جائیں. یزید کا دفاع اس لیے ہو رہا ہے کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا. کہاں ہے مجھے نہیں اندازہ. یہ بات دور تک جا رہی ہے، اسے ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی؟ بس یہی سوچتے رہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پاک سید آپ کی حفاظت فرمائے، میرے ملک پہ اللہ رحم فرمائے. آپ جیئیں یا علی مدد.